اردو بک کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو علینا ہاشمی کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ چند ایسی اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو ٹیلی ویژن انڈسٹری میں انٹر ہوتے ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں، لیکن انتہائی کم وقت میں بے پناہ شہرت کی وجہ سے شاید ان کا اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ اداکاریں کون کون سی ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 4، طاہرہ نقوی۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی اداکاروں کی لسٹ میں پہلا نمبر آتا ہے۔ ماضی کی خوبصورت اور نامور فنکارہ طاہرہ نقوی، جو مکالموں کی ادائیگی اور کردار میں ڈوب کر اس کو امر کر دینے کی صلاحیت اور سنجیدہ اداکاری میں بے مثال تھیں، یہ 20 اگست 1956 کو ڈسکہ، سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں۔ تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی اور گریجویشن کیا۔ طاہرہ نقوی میں اسپیکنگ پاور اور سیلف کانفیڈنس اور کمال کی خود اعتمادی تھی۔ اسپیکنگ پاور کو دیکھتے ہوئے ان کی دوستوں نے طاہرہ نقوی کو شوبز میں جانے کا مشورہ دیا۔ طاہرہ نقوی کلاس فیلو کے والد ریڈیو پاکستان میں بطور ایڈیٹر کام کرتے تھے، اور یوں طاہرہ نقوی کو بھی ریڈیو پاکستان میں جانے کا موقع ملا۔ اس طرح طاہرہ نقوی نے 70 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ ریڈیو اسٹیشن میں کامیابی کے بعد بہت جلد ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کی آفرز ہونے لگیں۔ طاہرہ نقوی نے 1978 میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا اور مختلف ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار کرنے لگیں۔ پھر 1979 کا ایک ڈرامہ جس کا نام تھا زندگی بندگی، اس میں اداکاری کی اور یہیں سے طاہرہ نقوی کے عروج کے دور کا آغاز شروع ہوا، جس کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا: ایک چھوٹی سی گڑیا چھوٹی سی رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی رہ گئی۔ ٹی وی پر آنے کے بعد طاہرہ نقوی کو صحیح معنوں میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ اپنی جاندار اداکاری سے انہوں نے اپنے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ طاہرہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ طاہرہ نقوی کو مدھو بالا بھی کہا جانے لگا تھا۔ ان کی جذباتی اداکاری کا کوئی جواب نہیں۔ طاہرہ نقوی نے ٹی وی میں اس وقت اپنے کیریئر کا آغاز کیا جب ان سے پہلے بہت سی کامیاب اداکاریں انڈسٹری کا حصہ رہیں، مگر اس کے باوجود بہت ہی کم وقت میں انہوں نے انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ امجد اسلام امجد کا تحریر کردہ ڈرامہ وارث، جس نے طاہرہ نقوی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا، پی ٹی وی کی جانب سے 1981 میں طاہرہ نقوی کو بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ طاہرہ نقوی کو فلموں سے بھی کام کرنے کی آفرز ہوئیں اور 2 فلموں بدلتے موسم اور میاں بیوی راضی جیسی فلموں میں کام کیا، لیکن فلموں میں یہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کی تو طاہرہ نقوی نے آرمی آفیسر سے اپنی پسند کی شادی کی، جس سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد طاہرہ نقوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 1982 کا سال ان کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا۔ طاہرہ نقوی شدید بیمار تھیں اور ہاسپٹل پہنچ کر معلوم ہوا کہ طاہرہ نقوی کو جان لیوا مرض کینسر ہو چکا ہے۔ ساتھی فنکاروں نے طاہرہ نقوی کا بہت ساتھ دیا۔ فنکاروں نے مل کر طاہرہ نقوی کا علاج کروانے کے لیے چندے کی اپیل کی، جس سے ان کا علاج چلتا رہا۔ یہ دور ضیاء الحق کا دور تھا اور ضیاء الحق شوبز انڈسٹری اور فنکاروں سے بیزار انسان تھا، لیکن اس کے باوجود طاہرہ نقوی کا علاج سی ایم ایچ راولپنڈی میں جاری رہا۔ بالآخر طاہرہ نقوی کینسر کے خلاف اس جنگ میں ہار گئیں۔ 2 جون 1982 کو صرف 26 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور ان کو لاہور کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 3، یاسمین اسماعیل۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اور بہت بڑا نام یاسمین اسماعیل۔ یاسمین اسماعیل ایک متوسط اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد پاکستان آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ نوکری کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی تو ساتھ فیملی کو بھی لے جاتے۔ یاسمین اسماعیل کی پڑھائی مختلف شہروں کے اسکولوں میں مکمل ہوئی اور زیادہ تر عرصہ راولپنڈی میں گزرا۔ انہوں نے گریجویشن بھی راولپنڈی سے کیا۔ 1971 میں یاسمین کے والد کا انتقال ہوا اور اس طرح ان کی سرکاری رہائش بھی ختم ہو گئی، تو مجبوراً اپنی فیملی کے ہمراہ کرائے کے گھر میں کراچی شفٹ ہو گئی۔ ان کو اداکاری کا بچپن سے شوق تھا اور ان کی سنجیدہ اداکاری کی جانب رجحان تھا۔ صرف 20 سال کی عمر میں 1969 کو پاکستان ٹی وی کے نامور فنکار
لطیف کباڑی کے توسط سے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کے پہلے ٹی وی ڈرامے کا نام شیشے کا آدمی تھا، جس سے ان کو پہچان ملی۔ پھر کراچی تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئیں کیونکہ ان کو لائیو پرفارمنس کرنے کا بہت شوق تھا۔ بہت سارے تھیٹر پلے کیے اور ساتھ ساتھ تھیٹر ڈراموں کی پروڈکشن اور ڈائریکشن بھی شروع کر دی۔ یا جس ڈرامے سے شہرت کی بلندیوں کو پہنچی، اس کا نام تھا عجائب، جو کہ 1998 میں ریلیز کیا گیا۔ ان کے مشہور ڈرامے عجائب گھر، شیشے کا آدمی اور تنہائیاں تنہائیاں ایک لاجواب سیریل تھی، جس نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ہسٹری میں منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار ٹی وی سیریز میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یاسمین اسماعیل نے ایک منفرد کام کی شروعات کی، اور وہ کام یہ تھا کہ یاسمین اسماعیل پوری دنیا سے مشہور ترین اور کامیاب ٹی وی ڈراموں کو اکٹھا کر کے اسٹیج پر پیش کرتیں، جو کہ اس وقت ایک منفرد اور کمال کا آئیڈیا تھا۔ فلم دیوانے تیرے پیار کے، جو کہ 1997 میں ریلیز ہوئی، اس میں کام کیا۔ اگر بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کی، تو انہوں نے 1974 میں شادی کی۔ طارق اسماعیل نامی لڑکا، جو کہ میڈیسن کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور گھر والوں کی اجازت اور رضامندی سے شادی کر لی۔ دونوں میاں بیوی نے خوشحال اور ازدواجی زندگی گزاری، اور ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام امل اسماعیل جبکہ بیٹی کا نام صلہ اسماعیل تھا۔ 1996 میں یاسمین اسماعیل کو بھی کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس باہمت اداکارہ نے پریشان ہونے کے بجائے فوری طور پر اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال تک اس جان لیوا مرض کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ بالآخر 18 جنوری 2002 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ان کو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 2، طاہرہ واسی۔ پاکستان انڈسٹری کی بہت ہی منجھی ہوئی فنکارہ طاہرہ واسی، جن کا تعلق پنجاب کے ضلع سرگودا سے تھا اور تعلیم بہاولپور سے حاصل کی۔ ان کی خالہ کا اپنی کالج تھا، لہٰذا انہوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ طاہرہ واسی کے فرسٹ کزن رضوان واسی، جو کہ پاکستان ریڈیو اسٹیشن میں انگلش نیوز کاسٹر تھے، انہوں نے ہی طاہرہ واسی کو ریڈیو میں متعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد ڈرامہ انڈسٹری میں انٹری ہوئی۔ ان کی پہلی کامیاب ٹی وی سیریل کا نام آخری چٹان۔ اس کے بعد ڈرامہ سیریل جیب کترا نے مزید شہرت دی۔ بے شمار ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائی دیے۔ طاہرہ واسی کا دوسرا مشہور اور کامیاب سیریل کشکول تھا، جس میں شفیع محمد اور طلعت صدیقی بھی شامل تھے۔ طاہرہ واسی، جو کہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ تھی، انہوں نے اپنے کردار میں ڈوب کر ایسی اداکاری کر دی کہ دیکھنے والے طاہرہ واسی کی اداکاری میں ڈوب جاتے اور اس کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کے علاوہ طاہرہ واسی ایک بہترین رائٹر بھی تھیں، جنہوں نے ڈرامہ سیریل کالی دیمک اور بند گلی کو تحریر کیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو رضوان واسی سے شادی کی، جس میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی لالا واسی اور بیٹا ریحان واسی۔ طاہرہ واسی کو بھی کینسر جیسی جان لیوا بیماری نے آ گھیرا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوہر سے جدائی کے غم نے بھی ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ 11 مارچ 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئیں۔ نمبر 1، نائلہ جعفری۔ ٹی وی کی بہت ہی مشہور اور ورسٹائلش فنکارہ نائلہ جعفری۔ نائلہ جعفری 21 جنوری 1970 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد آرمی افسر تھے۔ یہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ نائلہ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ 80 کی دہائی میں کیریئر کی شروعات کرنے والی نائلہ جعفری، جس نے بہت کم وقت میں اپنی جاندار شخصیت کی بدولت ڈرامہ انڈسٹری میں خود کا نام اور مقام پیدا کیا۔ یہ ٹی وی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ایک فیشن ڈیزائنر اور ماڈل بھی تھیں۔ نائلہ جعفری کے مشہور ڈراموں میں ایک محبت 100 افسانے، مجھ کو ستانا، دیسی گھر، تھوڑی سی خوشیاں، نورپور کی رن، سرخ جوڑا، تیرا میرا رشتہ اور ایک کسک رہ گئی کے علاوہ بھی بے شمار ڈرامے۔ یہ خود کا گھر بار چھوڑ کر گلگت چلی گئیں اور وہاں پر قدرتی آب و ہوا میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ زندگی موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد بالآخر نائلہ جعفری 17 جولائی 2021 کو کراچی کی ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئیں۔
تو دوستوں یہ تھی پاکستان کی وہ اداکاریں جو بھری جوانی میں ہی کینسر جیسے مرض کی وجہ سے اپنے عروج پر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام ہمیں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو میں آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیارے کا خیال رکھیں۔